شوق بھی تھا. تو ایک مولانی کی لڑکی قرآن پڑھ رہی تھی تو پڑوسن غیر مسلم تھی اس کی، تو وہ اس کی سہیلن بن گئی. تو وہ بولی تو تیری امی تجھے کیا پڑھاتی ہے روز؟ وہ کھیلنے آتی تھی اس گھر پہ. کہا قرآن پڑھاتی ہے. کہ مجھے ہی پڑھا دیں گے. کہ میری امی سے پوچھ لیں. کہ مجھے قرآن پڑھا دو گی؟ بولے اگر تو اپنے گھر نہ بتائے تو پڑھا. اس نے کہا نہیں بتاؤں گی. اللہ کا کرم دیکھو وہ غیر مسلم لڑکی پورا قرآن پڑھ گئی. وہ بولی اس کی بیٹی میں قرآن کا حفظ کروں گی. تو وہ بولی میں بھی کروں گی. اس نے قرآن کا حافظہ کر لیا. الحمدللہ سچی مسلمان بھی بن گئی، مگر اپنے گھر کسی کو نہیں بتایا. 15-16 سال کی عمر ہوئی، رشتہ ہوا، روتی بھی آئی اپنی ملانی کے پاس. کہنے لگی او میری آپا تو مجھے قرآن پڑھا دیا، میں دل سے مسلمان ہوں مگر میری شادی جس کے ساتھ ہو رہی ہے بڑا کٹر دشمن ہے مسلمانوں کا، بڑی سخت نفرت کرتا ہے اسلام سے، قرآن سے. اب میں کیا کروں؟ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے میرے ایمان کا کیا ہوگا، میرے قرآن کا. تو اس کی ملانی بولی جس قرآن سے تو محبت کرتی ہے یہی قرآن دنیا آخرت میں تیرا مددگار ہے. یہی قرآن مدد کرے گا، یہی قرآن مدد کرے گا. اس نے ملانی نے اسے جہیز میں قرآن دے دیا، چھپا کے جا اپنے گھر جا کے. تو پڑھنے لگی، شادی ہو گئی، ایک بچہ ہو گیا، دوسرا بچہ، شوہر چلا جائے کام پہ یہ پڑھے قرآن. شوہر جب اکیلا ہو گھر میں، یہ اکیلی ہو تو پڑھے قرآن، دروازہ بند کر لے اور پڑھے قرآن. لوگوں کی نظر میں یہ مسلمان نہیں ہے مگر عند اللہ مومنہ ہے. چھپا چھپا کے قرآن پڑھ رہی ہے. بچوں کو دیکھ کے روتی تھی، کہتی تھی مالک میرے بچوں کو جہنم سے، میرے شوہر کو جہنم سے بچا. کوئی میرے مالک کوئی کرم فرما، کوئی ایسا راستہ نکال میرے رب جو میرا آدمی بھی مسلمان ہو جائے. اس کا اللہ کا کرم یہ ہوا کہ آدمی کو ایک دن بیماری ہوئی، چیک اپ کرا کے آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. بی بولی کیوں روتا ہے؟ کہنے لگے تیرے جیسی خوبصورت اور اطاعت فرما بردار بی بی جتنے میری اتنی خدمت کی، تو بھی بیوہ ہو جائے گی، میرے بچے بھی یتیم ہو جائیں گے. کہا کیوں؟ کہ مجھ کو کینسر ہے اور ڈاکٹر نے کہا آخری درجہ ہے کینسر کا، اب میں کچھ ہی مہینے کا مہمان ہوں، مر جاؤں گا. یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے رویا. جب وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا نا تو وہ اندر جا کے باہر آئی. کہنے لگی ایک بات بتاؤں کا کیا؟ کہ اگر تم ٹھیک ہو جاؤ تو میری بات مان لو گے؟ میرے پاس اس بیماری کا علاج ہے. اس نے ہمت کر کے کہا، اس نے کہا تیرے پاس علاج ہے؟ دنیا میں کہیں علاج نہیں، تیرے پاس کہاں سے علاج ہے؟ کہ تمہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں، جب تم ٹھیک ہو جاؤ تو میری ایک بات مان لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے، مرتا کیا نہ کرتا. یہ اندر گئی، اس نے پتا تھا، اس کو خبر تھا کہ اس کی ملانی نے بتایا تھا کہ جب کسی کو دم کر کے کچھ پلانا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ دینا. اس نے سورہ فاتحہ پڑھ کے پڑھنا شروع کیا، اور جب پڑھنا شروع کیا ہے نا اس نے، تو پڑھتے پڑھتے جب یہ رحمان و رحیم پر پہنچتی ہے، جب مالک یوم الدین پر پہنچتی ہے، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچتی ہے تو یہ رونے لگتی ہے اور کہتی ہے مالک میرا امتحان ہے، میرے رب اس میں شفا پیدا کر دے، او میرے کریم اپنا کرم کر دے. ایسی روتی تھی، ایسی روتی تھی، ایسی روتی تھی کہ روتے 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 اس نے جو ہے نا وہ اس کو بروز پیش کیا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 3 مہینے اس نے سورہ فاتحہ کا پانی دم کڑا ہوا پلایا. 3 مہینے کے بعد چیک اپ کرا کے گھر میں آیا تو مسکراتے ہوئے بولا بیگم یہ بتا تو نے کیا پڑھ کے مجھے پلایا ہے اور کیا پڑھ کے؟ کہ مجھے پہلے بتا بات کیا ہے. کہ ڈاکٹر نے میری رپورٹ دیکھ کے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تجھے کبھی کینسر تھا ہی نہیں، تیرا جسم تو بالکل نیا ہو گیا. یہ بتا کیا پڑھ کے سنایا ہے؟ اس نے کہا جس قرآن سے نفرت کرتا ہے وہی قرآن پڑھ کے سنایا ہے، اسی قرآن والے رب نے تجھے شفا دی ہے. بولا جب میں اس سے نفرت کرتا تھا تب تو اس نے شفا دی، اور اگر میں اس سے محبت کر لوں گا تو میرا حال کیا ہوگا. ایسا کر مجھے کلمہ پڑھا دے اور مسلمان کر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، علماء سنت. اسلام فرماتے ہیں جس کا دل جتنا صاف ہوتا ہے وہ اتنا ہی قرآن کو زیادہ پڑھتا ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں ان کا 3 گھنٹے فیس بک میں دل لگتا ہے، مگر قرآن کا 1 سپارہ جن کو توفیق نہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ دل زیادہ ہی گندہ ہو گیا ہے. اور یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ شفا ہے، صرف بدنی نہیں. ابن عباس فرماتے ہیں قرآن روحانی اور جسمانی کی ساری بیماریوں کا علاج ہے. ٹھیک قرآن
روحانی جسمانی ساری بیماریوں کا علاج ہے. اور قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے, اللہ کا وہ کلام ہے کہ زمانے نے اپنی روش بدلی, کتاب 100 سال کے بعد پرانی. قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ ناسا والے کہتے ہیں ہمارا سائنس جب آگے بڑھتا ہے تو پتہ لگتا ہے قرآن وہاں پہلے ہی موجود ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. اس وجہ سے قرآن سے سائنس سے وہ جھگڑا کرے جس کو پراپر دماغ نہ ہو, چونکہ سائنس کبھی یہ نہیں کہتا اس نے زمین بنائی ہے, سائنس کبھی نہیں کہتا اس نے آسمان بنایا ہے. وہ صرف ریسرچ کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں کہ سورج اتنے درجے حرارت پر نکل کر اتنے درجے حرارت پر ڈوبتا ہے, مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہم نے بنایا ہے. بلکہ سنو, لوگوں نے خدائی کے دعوے بھی کیے مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ایک چڑیا بھی بنائی ہے. وہ میرا رب ہے جو قرآن میں کہتا ہے یہ زمین بھی میں نے بنائی ہے اور یہ آسمان بھی میں نے بنائی ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر اس قرآن سے دوری بھی حیرت کی بات ہے نا. جب تک قرآن کے لوگ ساتھ تھے تو اللہ کی رحمتیں ان کے ساتھ تھی. بچے بگڑ گئے, لڑکی بگڑ گئی, لڑکا بگڑ گیا. یہ نہ کہو پہلے اماں بگڑی ہوئی تھیں اس کے بعد بیٹی بگڑی ہے, پہلے ابا بگڑے ہوئے تھے اس کے بعد جو ہے بیٹا بگڑا ہے. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ایک طرفہ بات آپ کرتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں, میرے آقا, ہر بچہ اپنے باپ کا راز ہے. صوفیہ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے حدیث کا کہ جو باپ چھپ کے گناہ کرتا ہے وہ بیٹا کبھی کبھی کھل کے گناہ کرتا ہے, اور جو بیٹا چھپ کے عبادت کرتا ہے بیٹے کو, جو باپ چھپ کے عبادت کرتا ہے اللہ اس کے بیٹے کو بھی بلند کر دیتا ہے. یعنی کوئی نہیں جانتا تھا نقی علی خان کو, مگر اس کی عبادت اتنی بڑی تھی کہ باپ نقی علی خان کو اتنے لوگ نہیں جانتے تھے, مگر اس کے بیٹی کی برکت سے آج پوری دنیا اس کو بھی جان رہی ہے, اس کے بیٹے کو بھی جان رہی ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. آپ کا عمل بچوں کے آگے. اور یاد رکھنا کتنا بھی انگریزی پڑھا لو, ہم انگریزی کے مخالف نہیں, انگریزی پڑھایا کرو. جی جی, میں بھی اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوں, مگر اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے بڑے بیٹے کو پہلے قرآن کے حافظ میں رکھا, اور پہلا جب اس نے سپارہ حفظ کیا تو میں نے اتنا سیلیبریشن کیا, اتنی خوشی منائی کہ جتنا آدمی ایک جو ہے قرآن ختم ہونے پہ کرتا ہے حفظ پورا مکمل. کسی نے کہا کیوں؟ میں کہنے لگا یار اگر میں مر جاؤں تو کم سے کم میرا بیٹا کچھ آیت تو میری قبر پہ پڑھ دے گا یار. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ایس ڈی ایم صاحب کے باپ کا جنازہ تھا تو انہوں نے رومال نیچے بچھایا, تو کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ سجدہ کہاں کروں گا. اب میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں سنیے. چندی گڑھ میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا, اور وہ پولیس نے خفیہ ویڈیو بنایا تھا دوسرے گھر سے زوم کیمرہ لگا کے. شکایت یہ تھی کہ میاں بی بی اپنی ساس کو مارتی ہے اور یہ اپنی ماں کو, دونوں مل کے مارتے ہیں. 80 سال کی بوڑھی, اب جب اس کا کیمرہ لگایا خفیہ تو پتہ لگا ہاں مارتے ہیں, بری طرح سے اپنی ماں کو مارتا ہے. وہ لیکچرار تھا کالج کا, اس کی بیوی پروفیسر تھی کالج کی. اب آپ مجھے بتاؤ جو مار رہے ہیں لاتوں سے گھوسوں سے 80 سال کی ماں کو, آپ یہ کہہ سکتے ہو وہ جاہل ہے, پڑھے لکھے نہیں, ان کو آتا نہیں؟ وہ تو فزکس بھی جانتے, کیمسٹری بھی پڑھاتے, بائیولوجی بھی پڑھاتے, وہ تو سائنس بھی پڑھاتے, میڈیکل سائنس بھی پڑھاتے. مگر دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے اس واقعے سے کہ دنیا کی ساری یونیورسٹیاں فزکس اور کیمسٹری تو پڑھاتی ہیں, مگر ماں باپ کا احترام صرف میرے نبی کا مدرسہ پڑھاتا ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. اسی وجہ سے کوئی بھی مولانا علامہ حافظ قاری اپنے ماں باپ کا گستاخ نہیں ہوتا. گستاخ امام غزالی کہتے ہیں کہ جانور کو جتنا زندگی کے لیے علم چاہیے وہ پڑھا پڑھایا پیدا ہوتا ہے. ماں کو پہچان لیتا ہے 5 منٹ کے بعد بکری کا بچہ بھینس کا, مگر انسان کا نہیں پہچانتا. کورا کاغذ ہے, جیسا دیکھے گا ویسا ہی بولے گا.
ابا اگر بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھے گا گالی بکتے ہوئے تو وہ بھی اپنی بیوی کو گالی بکے گا، اور اس کی بیوی جب اس سے کہے گی تو اپنے باپ کی طرح ہی بدتمیز ہے تو اس کو برا لگ جائے گا، حالانکہ بات ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ اسی وجہ سے اپنی بیوی کو مارتے ہیں کہ ان کے ابا بھی مارتے تھے۔ نہیں، مذاق کی بات نہیں ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ عورت پہ ہاتھ اٹھانا اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی کہ آپ کسی کو مار رہے ہو، کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی، اختلاف کر لو، مار رہے ہو اور توجہ کرو میری طرف۔ آج تک حافظ قرآن میں نے کوئی نہیں سنا، میں نے سنا اس کے اندر اور کمیاں، مگر کبھی نہیں دیکھا کہ وہ حافظ قرآن اپنے ماں باپ کا گستاخ ہو۔ کوئی عالم اور مدرسہ اتنا اہمیت کا حامل ہے، لوگ جو بات کرتے ہیں کہ مدرسے میں رہے خانقاہ میں نہیں رہے، ان کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتی ہے، میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں، مگر میری اپنی سوچ یہ ہے کہ دین تین جگہ سے چلتا ہے، مدرسہ، مسجد، خانقاہ، مگر یہ مدرسہ وہ ہے جو مسجد کو امام بھی دیتا ہے اور ایک پڑھا لکھا پیر بھی یہی مدرسہ اپنے جو ہے وہ معاشرے کو دیکھو۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ آپ بتائیے میری بات غلط؟ غلط؟ اچھا میری بات غلط تو نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اچھا امام کہاں سے ملے گا اور ایک اچھا پیر کہاں سے ملے گا؟ اگر پیر صاحب مدرسے نہ جائیں تو خانقاہ کو کھا جائیں، تمام لوگوں کو برباد کر دیں، ان کا ایمان برباد کر دیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور امام صاحب مدرسے نہ جائیں تو کیا پتا کیسے قرآن پڑھا دے رمضان میں۔ تو مدرسہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ سے غیر مسلموں کے نشانے پر رہا مدرسہ، اسی پر غیر حملہ کرتا ہے۔ جو چیز سب سے مضبوط ہوتی ہے وہ خدا کی قسم مدرسوں پہ حملے اس بات کو بتا رہے ہیں کہ غیر مسلم اسلام مٹانے سے پہلے ان علماء کو مٹانا چاہتے ہیں، مگر علماء بھی کہہ رہے ہیں جاؤ جتنا دم لگانا ہو لگا لو، اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، چشم دستار بندی، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی مولانا اپنے بچوں کو انگلش ضرور پڑھانا، میں بالکل کہہ رہا ہوں عصری تعلیم بہت ضروری، بے حد ضروری، مگر پہلے مسلمان بنانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بچہ جا کر کے معاذ اللہ کسی جو ہے وہ بت کے آگے اپنا ہاتھ جوڑ لے، اس کا ایمان ہی گیا۔ بچیوں کو ناچنا سکھایا جا رہا ہے کانوینٹ اسکولوں میں، ہمارے گھروں کی بچیاں ناچ رہی ہیں، بولو ناچتی ہیں نہیں ناچتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں، یہ بتاؤ ناچ سے اور تعلیم سے کوئی مطلب ہے؟ مگر تم ادھر ہی لے کے جانا چاہتے ہو، میری طرف دیکھو بھائی، آج تک کوئی بچہ، امام غزالی کہتے ہیں اپنے بچے کو گود میں لینا، توجہ کرنا، اپنے بچے کو گود میں لینا، اچھا گود میں لینے کے بعد جب وہ بولنا شروع ہونا تو اس سے کہنا اللہ 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 اللہ، اچھا وہ بولنا ابھی سیکھا ہے، زیادہ جانتا نہیں، مگر کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، اب بچہ کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، اب ذرا غور کرو، باپ کہہ رہا ہے ابا 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 ابا، اچھا ذرا غور کرو، باپ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کہہ دے، مگر بچہ کہہ رہا ہے ابا، یہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، بچہ کہہ رہا ہے ابا ابا۔ امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے بچہ، اس سے اللہ کہلواتا ہے دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا تھا، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم، سبحان اللہ تو بولو، سبحان بڑے اللہ، پیر دستگیر شہنشاہ بغداد۔ یہ بچوں کو یہ بتاؤ، بچوں کو یہ چوری کرنا کون سکھاتا ہے، جھوٹ بولنا کون سکھاتا ہے؟ امی ابا۔ جیسے بچہ چھوٹا سا گھر میں بیٹھا ہے، ٹھیک، اب اس سے کچھ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے بھائی، اب سب کچھ ٹوٹ گیا، کچھ کانچ کا سامان، کچھ قیمتی، کچھ تحفہ ٹوٹ گیا، اچھا جب ٹوٹا تو ایک دم ابا ابا ہے، کس نے توڑا؟ اچھا وہ جھوٹ بولنا جانتا نہیں تھا، اللہ نے بالکل بہترین فطرت بنائی تھی اس کی اس وقت، بالکل اس نے سچ بولا مجھ سے ٹوٹا ہے، امی نے تب سے مارا، باپ نے کہا میری اتنا مہنگا تحفہ توڑ دیا، اگلی بار اس سے ٹوٹا تو اس کے تو کان ہو گئے، اگلی بار کچھ ٹوٹا تو امی ابا کے بولے کس نے توڑا؟ تو پہلے اس نے سوچا پچھلے سال والا
چپت جو مارا تھا. کہنے لگا میں نے نہیں توڑا. کہا تمہارے علاوہ تو یہاں کوئی نہیں ہے. کہنے لگا کوئی پرندہ آ گیا ہوگا, یہ ونڈو کھلی کھڑکی, کوئی یہاں سے پرند آ گیا, اس نے گرا دیا ہوگا. اسے پتا ہے اگر سچ بولا تو یہ میرا باپ مجھے مارے گا. یہ بتاؤ جھوٹ بولنا کس نے سکھایا؟ پہلی مرتبہ کس نے سکھایا؟ ماں یہ کہہ دیتی تو سچ تو بولا میرے بیٹے, کم سے کم کوئی بات نہیں. چونکہ مولا علی فرماتے 7 سال تک اپنے بچوں کو ٹوکو, برائی سے روکو, اور جس چیز سے ٹوکو گے وہی ان کی عادت بن جائے گی. جس چیز کو تم اس میں حوصلہ افزائی کرو گے وہی اس کی عادت اچھی بن جائے گی. اب ذرا غور کرو, اب آپ نے اس کو ٹوکا مارا, اور جب مارا تو وہ جھوٹ بول کے بولا میں نے نہیں توڑا. اگر ماں بچے کو بچپن میں مارے اور وہ اس سے جھوٹ بلوائے تو وہ جھوٹا بن جاتا ہے. اور اگر بچپن میں ماں کہہ دے میرے لال چاہے حالات کچھ بھی ہو جھوٹ مت بولنا, تو بچہ جب سفر کرتا ہے اور جب ڈاکو سے روکتے ہیں پوچھتے تیرے پاس کیا ہے تو وہ کہتا ہے 40 اشرفیاں ہیں. وہ جب نکالتا ہے تو ڈاکو کہتا ہے سچ کیوں بولا, تو چاہتا تو جھوٹ بول سکتا تھا. وہ بچہ بولا میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا. وہ ڈاکو آگے بڑھ کے بولا او شیخ عبد القادر جب تو اتنا سچا ہے تو ہمارے نبی کتنے سچے ہوں گے. ایسا کر مجھے بھی توبہ کرا, آج کے بعد میں نے بھی ڈاکہ نہیں کرنا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا بالکل پڑھیں گے, بالکل پڑھیں گے, بالکل. نہیں کھانے کا کوئی مطلب نہیں, پھر تو بعد میں پڑھیں گے. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا دیکھو, اب دیکھو میری طرف توجہ کرنا, غور کرنا. آپ ادھر دیکھو, امی کو دیکھ رہا ہے بچہ. ادھر دیکھو سیدہ ام سلمہ حضور کی بی بی, ہم سب کی ماں, وہ کہتی ہیں مدینے میں نے اور عورتوں کو بھی دیکھا کہ اور عورتیں اپنے بچوں کو لوری سناتی ہیں, مگر میرے نبی کی بیٹی نے کبھی لوری نہیں سنائی. سیدہ فاطمہ اپنے بچوں کو قرآن سنا کے سلاتی تھی. اے کیا بات ہے, سبحان اللہ. غوث العظم ایک مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ ایک مہینے میں 61 قرآن ختم کرتے تھے. امام شافعی ایک مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے تھے. اس کا مطلب قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی. امام احمد بن حنبل نے اللہ کا خواب میں دیدار کیا, پوچھا میرے رب تجھ تک پہنچنے کا بہترین راستہ تجھے راضی کرنے کا. اللہ نے فرمایا میرے قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی قرآن پڑھتا ہے مرد یا عورت رات کے وقت میں تو فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے, اور آسمان سے لے کے زمین تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں. اب بچہ بتاؤ جس گھر میں قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا ہو, یہ بتاؤ جس میں رات کو قرآن ماں پڑھ رہی ہو, باپ پڑھ رہا ہو, اس گھر کی برکتیں کبھی ختم ہوں گی؟ اور جس میں قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, میری بات سنو, اگر بہنیں قرآن پڑھتی تھیں تو بھائیوں پہ فرق پڑتا تھا, مائیں قرآن پڑھتی تھی تو بچوں پہ فرق پڑتا تھا, بیٹیاں قرآن پڑھتی تھی تو باپ پہ فرق پڑتا تھا, بیوی قرآن پڑھتی تھی تو اس کے شوہر پر قرآن فرق پڑتا تھا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کا بھی قرآن پڑھنا ضروری, مردوں کا بھی قرآن پڑھنا لازم ہے اور ضروری ہے. آپ بڑے دھیان سے میری طرف سنو, تھوڑا زیادہ دیر میں نے آپ کے سامنے گفتگو نہیں کرنی. یہ مجھے بولتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا, آپ کہو تو آدھا گھنٹہ اور بول دوں. ویسے میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کے اس پروگرام کے لیے بمبئی سے آیا ہوں اور بمبئی واپس جاؤں گا. دلی سے گاڑی لے کے آیا. لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ دھوکہ دیتے ہیں, ہم تو نہیں دیتے. سارے تو جیسے نہیں ہوتے, کچھ ہوتے ہیں بدتمیز بدبخت جو کچھ پیسوں کے لیے اپنا ایمان نہیں بیچ تو نہیں دیتے, مگر یہ ہے کہ وہ اپنا ایمان کے تقاضے کو نہیں سمجھتے, اپنے آپ کو بدنام کرتے ہیں. ایسے تو آج تک رقم ہی نہیں بنی جو ایک عاشق رسول کو خرید سکے. اوہ کیا بات ہے. قرآن اگر پڑھنے والا ہو, ادھر دیکھو ذرا غور کرو, حضرت عمر ہے,
ٹھیک ہے، ہاتھ میں تلوار لے کر کے چلے ہیں. تو ایک دن پہلے آفر کیا تھا ابو جہل نے، کون ہے جو اللہ کے رسول کا نام لے کے بولا ان کو ختم کر دے، تم میں کوئی ایسا جوان نہیں ہے. حضرت عمر اٹھے اور اٹھنے کے بعد آپ تلوار لے کر کے حضور کی طرف کو جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اسلام ختم کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا اسلام تو تیرے گھر میں گھس گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ سمجھے بات کو نہیں؟ جو بھی اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے اسلام اسی کے گھر میں گھس جاتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بتاؤ اسلام ختم کرنے جا رہے ہیں عمر، جی اور ان کی بہن فاطمہ مسلمان ہو چکی ہے. کسی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تیرے تو گھر میں عمر اسلام چلا گیا. اس کیا ہوا کہ تیری بہن مسلمان ہو گئی. بہن تیرا سعید مسلمان ہو گیا، بہنوئی تیرا. دروازے پہ جا کے اب جلال میں رخ موڑ لیا، غصہ اور بڑھ گیا جتنا تھا. اور جب دروازے پہ گئے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. عمر نے جب آواز دی تو دروازے پہ اندر جو قرآن پڑھ رہے تھے انہوں نے قرآن چھپا کے رکھا. باہر نکل کے آئے بہنوئی، کہنے لگے کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ کہا ہم قرآن پڑھ رہے تھے. کہا تم اس مسلمان ہو چکے ہو؟ الحمدللہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں. سنا تھا بہنوئی کے منہ پہ بہت زبناٹے دار مکہ مارا. مکہ مارنا تو عمر کا گھوسا. بہنوئی چاروں خانوں چت گرے. اس کے بعد منہ پہ بیٹھ کے ایک گھوسا، دو گھوسے، تین گھوسے، پہ در پہ ایک گھوسا، دو گھوسے، تین گھوسے مارتے رہے. منہ پھٹتا رہا. بہنوئی ہاتھ کرتا رہا. عمر جتنا مارنا ہو مار لے مگر ہم اپنے اسلام کو نہیں چھوڑیں گے. بہن نے جب دیکھا یہ جان سے ماری دے گا آگے بڑھ کے بولی کیا میں تیری بہن نہیں ہوں؟ مجھے بیوہ کر کے مانے گا کیا؟ تو بہنوئی کو چھوڑ کے پھر زور سے زناٹے دار ہاتھ اپنی بہن کے مارا. لگنا تھا ہاتھ عمر کا بھاری. منہ سے خون کے جو قطرے گرنے لگے. دوسرا ہاتھ مارا. بہن کو مارتے 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 لٹا دیا. گرتی تھی اٹھتی تھی پھر مارتے تھے یہاں تک کہ پورا منہ خون سے بھر گیا اور خون کی کہہ کرنے لگی الٹیاں. تو کہنے لگے بول اسلام کو چھوڑے گی. تو جب وہ گر گئی تھک کے تو انہوں نے کہا بول اسلام چھوڑے گی. تو وہ میاں شیرنی کی طرح پلٹ کے اٹھی اور بولی او سن عمر تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں. تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے. میں جان تو دے سکتی ہوں مگر ایمان نہیں دے سکتی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ ہوشیار، مسلک اعلیٰ حضرت جشن دستار بندی. عمر بولے یہ تجھے اتنا جرت کس نے دے دی؟ تو میرے سامنے کھڑی تک نہیں ہوتی تھی. کہنے لگے اسلام نے دی ہے، قرآن نے دی ہے. تو کہنے لگے میں بھی قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. کہ تو ابھی ناپاک ہے، پاک ہو جا. جب تو پاک ہوگا تب قرآن تجھے تیرے پاس لایا جائے گا. کہ ٹھیک ہے. بہن گئی پانی لے کے ہاتھوں پہ ڈال رہی ہے مگر وہ بہن لو اللہ سے لگی ہوئی ہے. اپنی زندگی میں یاد رکھنا اپنا رب سے دل لگانا. جب کوئی پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، پرابلم آ جائے، ادھر ادھر نہ جانا. جس کے سامنے بھی روگے اپنے بھی نین کھوگے. کوئی آنسوؤں کا قدردان نہیں. اللہ فرماتا ہے میں آنسوؤں کا بہترین قدردان ہوں. میں بہترین قدردان ہوں آنسوؤں کا. وہ بہترین رو کے بولی منہ سے خون کے لتھڑے گر رہے ہیں نیچے کو اور منہ پھٹا پڑا ہے اور میاں آنکھوں سے آنسو مگر رو کے بولی مالک دیکھ مجھے کتنا بری طرح سے مارا ہے میرے بھائی نے اور کیسے پٹی ہوں میں. تو بہترین قدردان ہے، تجھ کو پتا ہے مالک میرے رب میں اس کے ہاتھ دھو رہی ہوں. ہاتھ دھونا میرا کام ہے، اس کا دل دھونا تیرا کام ہے میرے مالک. میرے بھائی عمر کا دل دھو دے. اس سے پہلے بھی میرے نبی کے لیے دعا کر چکے تھے. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. میرے نبی دعا کر چکے تھے. بہن جو ہے نا جب روئی تو عمر نے جب قرآن سنا نا تو قرآن سنتے سنتے دل کا سارا میل دھلنے لگا. دھلتا گیا. ہائے قرآن، ہائے اللہ کی کتاب. آج ایک میاں کا دیا ہوا تعویذ کتنے خوشبو کے موم جاموں کی کتنے راستوں سے گزرتا ہے مگر تجھے کوئی اٹھا کے سینے سے اب نہیں لگاتا. تجھے پہلے تب تجھے سینے سے لگایا تھا تو زمانے نے ہمیں سینے سے لگایا تھا مگر تجھے اب کوئی سینے سے نہیں لگاتا. ہائے اللہ کا قرآن جو گھروں میں ٹاک پہ رکھا ہے اس کے اوپر دھول جم گئی ہے. کسی کو بالکل توفیق نہیں عورت کو کہ اس قرآن کو اٹھائے. ہائے 3 گھنٹے موبائلوں پہ دیکھنے کا وقت ہے میری بہن میری بیٹیوں کے پاس. غیبتیں کرنے، چگلیوں کرنے، موبائلوں پہ گھنٹوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا وقت ہے مگر قرآن کھولنے کا وقت نہیں. اللہ اکبر. کیسے بچوں کے اندر دین اترے گا جو اللہ کے قرآن کا احترام
احترام ختم ہو گیا. یہی وہ قرآن ہے جس نے دلوں کو بدلا تھا. عمر کی بہن قرآن پڑھتی جا رہی ہے, عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے چلے جا رہے ہیں. عمر بولا چل میری بہن مصطفیٰ کے پاس لے چل, نبی کے پاس لے چل, ہاتھ میں تلوار ہے. عمر جب نبی کی طرف کو چلے, حضرت امیر حمزہ کو خبر ہوئی عمر آ رہا ہے, ہاتھ میں تلوار ہے. کہنے لگے اگر ٹھیک نیت سے آتا ہے تو ویلکم, اور اگر نہیں آئے گا تو پھر اس کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں گا. عمر آئے ہیں. جب عمر آئے, عمر آنے لگے, میرے نبی نے فرمایا ہٹ جاؤ, آنے دو میرے عمر کو. عمر کو سے میرے نبی آگے بڑھے, ہاتھ میں تلوار ہے عمر کے. نبی نے اس کے گریبان کو پکڑ کے کہا بول کب تک اسلام نہیں لے کے آئے گا. نیچے بیٹھ کے بولا نبی جو تیرے اوپر نازل ہوا ہے قرآن, اس نے دل تو پہلے ہی دھو دیا, اب کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کر دے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد. بہت اچھا. وہ میاں کے پاس گئی, بولے صاحب وہ کتابی دے دو میاں. میں مذاق نہیں کرتا, ممبر پہ بالکل بھی نہیں, میرا دل نہیں ہوتا مذاق کا, میں اب محفلوں میں بھی نہیں کرتا. غریب میرا سر, میں سوچ رہا ہوں یہ بہت سخت دور گزرا ہے میری امت, نبی کی امت پر. اس قوم کو پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. ہاں میرے دوست دیکھ, کوئی تجھے پولیٹیشن نہیں بچا سکتا. تجھے پہلے بھی سجدے نے بچایا تھا, تجھے اب بھی سجدے ہی بچائے گا. تیری مسجدیں تجھ کو آواز دے رہی ہیں. نوجوان میری طرف دیکھ میرے بھائی, وہ کیا بات تھی جو بہن نے قرآن پڑھا تو عمر فاروق اعظم بن گیا. جب فاطمہ بنت خطاب قرآن پڑھے تو عمر فاروق اعظم بن جائے, اور جب فاطمہ بنت محمد قرآن پڑھے تو بیٹا حسین شہید اعظم بن جائے. سبحان اللہ سبحان. اب تو قرآن کوئی پڑھتا نہیں, قرآن سے محبت نہیں. پہلے ہم سنتے تھے, آنکھ میری کھلتی تھی تو میری امی قرآن پڑھتی ہوتی تھی. ان کو دیکھا, اللہ کا شکر ہے کہ وہ دن میں کتنے سپارے نہ جانے پڑھ دیتی تھی. ہر آدمی کو جتنا بھی دین ملا ہے اپنے ماں باپ سے ملا ہے. ٹھیک ہے, بچے 5 نمبر سے 4-5 بچے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے تو ماسٹر صاحب نے کہا ہم آپ کو پڑھائیں گے. مینجمنٹ والے, مدرسے والے بولے ہم پڑھائیں گے, مطلب اسکول والے. پیسے نہیں تو ان کے پاس کمزور بچے تھے مگر نمبر اچھے آئے تھے الحمدللہ. غریبوں کے بچوں میں مال نہیں ہوتا مگر اللہ عقلیں زیادہ دیتا ہے مالداروں کے بچوں سے. بولو صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ وہ بچے بولے کیا پڑھو گے, کیا بننا چاہتے ہو؟ تو ایک بچہ بولا میں جانا چاہتا ہوں فوج میں, ایک بولا ڈاکٹر, ایک نا انجینئر. ایک بچہ کھڑا تھا, 100-150 سال سے بھی پہلے کی بات ہے, تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچہ کچھ نہیں بولا. سب سے خوبصورت, سب سے پیاری اس کی صورت تھی. وہ بچانا بیٹے, ان سارے بچوں میں سب سے خوبصورت, کیا بیٹے کیا بننا چاہتا ہے؟ نہیں بولا, رونے لگا. ماسٹر بولا تو غریب ہے مجھے پتا ہے مگر تو اپنا خواب بے جھجک بتا, ہم تجھے بنائیں گے. تو بچہ بولا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. ماسٹر نے قریب سے جا کے ماتھے کا بوسہ لیا, آنسوؤں کو پہنچ کے کہا کیوں صحابی تجھے پتا ہے کون؟ کہا نہیں میری ماں مجھے بتاتی ہے کہ ابو بکر حضور کے صحابی تھے اور وہ میرے نبی کو کاندھے پہ بٹھا کے غار ثور پہ لے کے چڑھے تھے. اکیرے بدن کے انسان, وہ ابو بکر کی بات بتاتی ہے کہ بلال کے سینے پہ کیسے پتھر رکھے گئے تھے. ماسٹر صاحب میری ماں ایک بات اور کہتی ہے کہ صحابی سے حضور بڑا پیار کرتے ہیں, تو مجھے صحابی بنا دو تاکہ حضور مجھ سے بھی پیار کرنے لگے. تو بچے نے اپنی ماں کے, بچے نے ماسٹر کی طرف دیکھا تو ماسٹر نے اس کو سینے سے لگا کہ بیٹے تو صحابی تو نہیں بننے والا مگر آدمی بہت بڑا بنے گا. جب وہی بچہ بڑا ہوا, اسی کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا, اسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم. لوح قلم. اچھا پہلے قرآن پڑھے جاتے تھے تو گھروں میں ایسے ہوتا تھا, ماحول ہو جاتا, ماحول جیسے بھئی اس کی پڑھی بھی ہے تو میری بھی پڑھے گی, اس کی پڑھی ہے تو ہوڑ پہ. ملانی اتنا اچھا قرآن پڑھاتی تھی اور پہلے شوق بھی تھا. تو ایک ملانی کی لڑکی قرآن پڑھ رہی تھی تو پڑوسن غیر مسلم تھی اس کی,
تو وہ اس کی سہیلن بن گئی، تو وہ بولی تو تیری امی تجھے کیا پڑھاتی ہے؟ وہ کھیلنے آتی ہے تجھے گھر پہ، کہ قرآن پڑھاتی ہے، کہ مجھے ہی پڑھا دیں گے، کہ میری امی سے پوچھ لیں، کہ مجھے قرآن پڑھا دو گی؟ بولے اگر تو اپنے گھر نہ بتائے تو پڑھا دو۔ اس نے کہا نہیں بتاؤں گی۔ اللہ کا کرم دیکھو، وہ غیر مسلم لڑکی پورا قرآن پڑھ گئی۔ وہ بولی اس کی بیٹی میں قرآن کا حفظ کروں گی، تو وہ بولی میں بھی کروں گی۔ اس نے قرآن کا حافظہ کر لیا، الحمدللہ سچی مسلمان بھی بن گئی، مگر اپنے گھر کسی کو نہیں بتایا۔ 15-16 سال کی عمر ہوئی، رشتہ ہوا، روتی بھی آئی اپنی ملانی کے پاس، کہنے لگی او میری آپا تو مجھے قرآن پڑھا دیا، میں دل سے مسلمان ہوں، مگر میری شادی جس کے ساتھ ہو رہی ہے بڑا کٹر دشمن ہے مسلمانوں کا، بڑی سخت نفرت کرتا ہے اسلام سے، قرآن سے، اب میں کیا کروں؟ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، میرے ایمان کا کیا ہوگا، میرے قرآن کا؟ تو اس کی ملانی بولی جس قرآن سے تو محبت کرتی ہے یہی قرآن دنیا آخرت میں تیرا مددگار ہے، یہی قرآن مدد کرے گا، یہی قرآن مدد کرے گا۔ اس نے ملانی نے اسے جہیز میں قرآن دے دیا، چھپا کے جا اپنے گھر جا کے، تو پڑھنے لگی، شادی ہو گئی، ایک بچہ ہو گیا، دوسرا بچہ، شوہر چلا جائے کام پہ یہ پڑھے قرآن۔ شوہر جب اکیلا ہو گھر میں، یہ اکیلی ہو تو پڑھے قرآن، دروازہ بند کر لے اور پڑھے قرآن۔ لوگوں کی نظر میں یہ مسلمان نہیں ہے، مگر عند اللہ مومنہ ہے، چھپا چھپا کے قرآن پڑھ رہی ہے۔ بچوں کو دیکھ کے روتی تھی، کہتی تھی مالک میرے بچوں کو جہنم سے، میرے شوہر کو جہنم سے بچا، کوئی میرے مالک کوئی کرم فرما، کوئی ایسا راستہ نکال، میرے رب جو میرا آدمی بھی مسلمان ہو جائے۔ اس کا اللہ کا کرم یہ ہوا کہ آدمی کو ایک دن بیماری ہوئی، چیک اپ کرا کے آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ بی بولی کیوں روتا ہے؟ کہنے لگے تیرے جیسی خوبصورت اور اطاعت فرما بردار بی بی جس نے میری اتنی خدمت کی، تو بھی بیوہ ہو جائے گی، میرے بچے بھی یتیم ہو جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہ مجھ کو کینسر ہے اور ڈاکٹر نے کہا آخری درجہ ہے کینسر کا، اب میں کچھ ہی مہینے کا مہمان ہوں، مر جاؤں گا۔ یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ جب وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا نا تو وہ اندر جا کے باہر آئی، کہنے لگی ایک بات بتاؤں کا کیا؟ کہ اگر تم ٹھیک ہو جاؤ تو میری بات مان لو گے؟ میرے پاس اس بیماری کا علاج ہے۔ اس نے ہمت کر کے کہا، اس نے کہا تیرے پاس علاج ہے؟ دنیا میں کہیں علاج نہیں، تیرے پاس کہاں سے علاج ہے؟ کہ تمہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں، جب تم ٹھیک ہو جاؤ تو میری ایک بات مان لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مرتا کیا نہ کرتا۔ یہ اندر گئی، اس نے پتا تھا، اس کو خبر تھا کہ اس کی ملانی نے بتایا تھا کہ جب کسی کو دم کر کے کچھ پلانا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ دینا۔ اس نے سورہ فاتحہ پڑھ کے پڑھنا شروع کیا، اور جب پڑھنا شروع کیا ہے نا اس نے، تو پڑھتے پڑھتے جب یہ رحمان و رحیم پر پہنچتی ہے، جب مالک یوم الدین پر پہنچتی ہے، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچتی ہے، تو یہ رونے لگتی ہے اور کہتی ہے مالک میرا امتحان ہے، میرے رب اس میں شفا پیدا کر دے، او میرے کریم اپنا کرم کر دے۔ ایسی روتی تھی، ایسی روتی تھی، ایسی روتی تھی کہ روتے 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 اس نے جو ہے نا وہ اس کو بروز پیش کیا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 3 مہینے اس نے سورہ فاتحہ کا پانی دم کڑا ہوا پلایا۔ 3 مہینے کے بعد چیک اپ کرا کے گھر میں آیا تو مسکراتے ہوئے بولا بیگم یہ بتا تو نے کیا پڑھ کے مجھے پلایا ہے اور کیا پڑھ کے؟ کہ مجھے پہلے بتا بات کیا ہے؟ کہ ڈاکٹر نے میری رپورٹ دیکھ کے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تجھے کبھی کینسر تھا ہی نہیں، تیرا جسم تو بالکل نیا ہو گیا، یہ بتا کیا پڑھ کے سنایا ہے؟ اس نے کہا جس قرآن سے نفرت کرتا ہے وہی قرآن پڑھ کے سنایا ہے، اسی قرآن والے رب نے تجھے شفا دی ہے۔ بولا جب میں اس سے نفرت کرتا تھا تب تو اس نے شفا دی، اور اگر میں اس سے محبت کر لوں گا تو میرا حال کیا ہوگا؟ ایسا کر مجھے کلمہ پڑھا دے اور مسلمان کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، علماء سنت۔ ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو بھائی، دیکھو میری طرف دیکھو۔ ایک بات یاد رکھنا، میں بڑے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، ہنسنا بڑا آسان ہے ہاں، مگر رونا صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ صحابہ زیادہ رونے والے تھے، ڈرتے تھے، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جو زیادہ ڈرنے والے ہیں وہی عالم ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہی بندے اللہ کے ڈرتے ہیں جنہیں علم ہے، اور جو علم بھی رکھتا ہو اور ڈرتا بھی نہ ہو تو وہ پڑھا لکھا ہے مگر عالم
کوئی اشرف علی تھانوی پڑھا لکھا ہے، عالم نہیں ہے، اعلیٰ حضرت عالم ہے، ڈرتے ہیں اللہ سے. سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ میری طرف توجہ ہے؟ میری طرف نہیں غور کر رہے ہو آپ؟ میری طرف نہیں، میری طرف دیکھو. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں دیکھیں میری طرف. تو یہ ہنسنے والا مزاج نہ بنا کہ منہ چھپا کے ہنس رہے ہیں. ماؤں نے بڑا بدلا ہے لوگوں کو، ہے مائیں بدلتی ہیں. سبحان اللہ. خدا کی قسم کسی قاری کا قرآن اتنا اثر نہیں کرتا جتنا بچپن میں ماں کا قرآن اثر کرتا ہے. تو اگر یہ مزاج بنا لے میری بہنیں میری بیٹیاں، یہ پھندے ختم نہیں ہو جائیں گے. یہ میاں کے پاس جانا، بڑا بڑا قابل میاں بیٹھا ہے، اتنا قابل ہے کہ یہ بھی بتا دے گا تم یہاں نہ آتے تو پھر تو مری جاتے. تم ایسے ٹرائی کر لینا میاں کے پاس جا کے، ایسے یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ڈھونگی. میں ایک بار خراب میاں کی بات کر رہا تھا، ایک اچھا میاں سے ناراض ہو گیا. میں کہا لگا یار چوڑ کی داڑھی میں تنکا. میں نے در جنت سے رضوان کو پکارا تھا، وہ آ گئی رضوانہ، لا حول ولا قوت. میں کہا لگا یار یہ میں نے تو نہیں کہا. بیٹھے نہیں بیٹھے ہیں ٹھیکیدار، ارے تمہارے اوپر تو بڑا کر رہا ہے، اور تمہارے اوپر جو کتنا کر رہا ہے جو تم اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے اوپر تو اس سے بھی کر رہا لگ رہا ہے. شرم نہیں آتی تم کو یہ داڑھی واڑی رکھا کے جھوٹ بولتے ہوئے؟ ارے تم آ گئے ٹائم پر. عورت سے کہہ رہا کسی بھی صورت میں تمہارا تعبیذ آئے کہ وہ تعبیذ، وہ کہہ رہے تعبیذ دے دو. کیا؟ میرا آدمی مٹھی میں آ جائے بس. وہ مٹھی سے نکلنے کام کر رہی ہے اور اس سے کہہ رہی میاں. وہ کہہ رہا ہاں 2000 روپے لگیں گے مٹھی میں. حالانکہ اس کی والی خود اس کی مٹھی میں نہیں، مگر اس کو بھی پیسہ کمانا ہے تو یہ دے رہا ہے. اب وہ دے بھی رہی، وہ کما کے قرض میں کہیں سے بھی لا رہی بیچاری، مگر اسے دے رہی. مگر میرے نبی فرماتے ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں بہترین عورت وہ ہے کہ جب شام کو اس کا آدمی گھر کو لوٹے، اس پہ نظر پڑے تو اس کی طبیعت خوش ہو جائے، اس کی تھکن دور ہو جائے. وہ بہترین عورت ہے. جب شوہر آئے تو مسکرا کے سلام کر دے، استقبال کرے، دروازہ کھولے. اچھا شوہر کے لیے وہی پرانے کپڑے، بغیر دھلا ہوا منہ. اور جب کئی شادی آدی میں جا رہی ہے تو بالکل ایکسٹرا قسم سے معاذ اللہ لالی پاؤڈر. شرم آتی ہے ان عورتوں کو دیکھ کر کے. کن کی نیتیں کیا ہے؟ بدبخت جسے دیکھنا ہے وہ تو گھر میں بیٹھا ہے، اسے تو دکھایا نہیں. اس کے لیے تو جب بھی آیا وہی بغیر دھلا منہ. تو چیز چاہتی کیا ہے؟ کس سے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ عورت اگر اپنے مرد کے لیے میک اپ کرے تو یہ ثواب ہے، صدقہ ہے، مگر وہ اپنے دوسروں کے لیے پردہ کرے. اچھا یہ بتاؤ، عورت کے لیے اس وجہ سے میک اپ رکھا گیا تھا کہ اپنے چہرے کو خوبصورت بنائے تاکہ اس کا مرد بہکے نہیں، اپنی عورت سے اس کی دلچسپی بنی رہے، محبت بنی رہے. میاں بیوی میں جو جھگڑا کرائے اس پہ لعنت ہے. اب جو کوئی بھی ہو، چاہے ادھر والا ہو یا ادھر والا، جو جھگڑا کرائے اس پہ لعنت. کیوں؟ کیونکہ میاں بیوی جب جدا ہوتے ہیں تو دونوں کے بگڑنے کے امکان. اور بیوی کو پہ نظر پڑی کس کی؟ شوہر کی، اور دل ہو گیا اس کا خوش. حضور نے فرمایا اللہ کی نظر میں وہ عورت سب سے بہترین ہے. کون؟ اللہ کی بارگاہ میں کون بہترین عورت ہے؟ جس پہ نظر پڑے. سبحان اللہ. ایک حدیث اور سناتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں. دل لگ رہا ہے آپ لوگوں نہیں لگ رہا؟ اب بتاؤ تھوڑی دیر اور سنا دوں بھائی. آپ بھائی اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ بیٹھو آرام سے. آپ بار بار میں پریشان ہو رہے ہو، آپ کی محبت، مگر میں آپ بار بار مت آئیے، بیٹھ جائیے آرام سے. میں نے ایسا کچھ نہیں میرے ساتھ کیا. میں دلچسپی دیکھ کے وقت بڑھا دیتا ہوں نا، ایسا نہیں. میں تو بس بات کر رہا ہوں. بہترین عورت کون ہے؟ بہترین عورت وہ ہے جس پہ مرد کی نظر پڑے، خوش ہو جائے. عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا آدمی گھر پہ نہ ہو نا، اور کوئی اسے بلانے کے لیے آئے. اچھا توجہ کرنا، برا نہ ماننا میری بات کا. پیر اگر بے پردہ عورتوں سے ملے تو اس کی بیعت جائز، اور امام صاحب ملے تو ان کے پیچھے نماز جائز. ہلکا بولے تھوڑا سا. امام صاحبوں کو لوگوں نے گھروں میں کیوں گھسایا بھائی؟ یہ امام صاحب اپنی بہن کیوں بناتے ہیں؟ ان کی اپنی بہنیں نہیں ہیں؟ بہت اچھی بات ہے صاحب، بہت اچھی، بہت اچھی. کیوں گھر میں گھسائے جاتے ہیں بھائی؟ امی عائشہ قرآن پڑھ رہی ہیں. کون قرآن پڑھ رہی ہیں؟ ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ، جس کی طہارت قرآن نے بیان کی. ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. صدیق کی بیٹی صدیقہ، سچے کی بیٹی سچی. عائشہ صدیقہ وہ ہے جسے جدھر سے دیکھو لاجواب. قرآن پڑھ رہی ہے.
اب توجہ کرنا، شریعت میں یہ لکھا ہے کہ جب آدمی کے بغیر، فقہا نے لکھا آدمی کے بغیر غیر موجودگی میں کوئی مرد آئے اور پوچھے تمہارا آدمی ہے، تو یہ نہ کہے بیٹھیے تشریف رکھیے کہاں سے آئیں، بلکہ آواز بدلے، سخت لہجہ کر لے اور کہے مجھے نہیں پتا کب آئیں گے، کہاں گئے ہیں، کب آئیں گے، کچھ نہیں پتا کب آئیں گے۔ مردانہ لہجہ بنائے تاکہ مرد آدمی کو برا لگے۔ اچھا عورت پوچھے وہ آیا ہے کوئی، آپ کا شوہر ہے، مجھے نہیں پتا ہے، یہ بتاؤ پھر کبھی آئے گا؟ کہا نہیں آؤں گا بھائی، کیوں؟ عورت بڑی خطرناک۔ اور وہ کہ آئیے تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے، ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم پیئیں گے، آئیے تشریف رکھیے، تو وہی وہ تو ٹھنڈا اور گرم دونوں ہی پیے گا۔ جب آپ نے اسے کہا ہے تو وہ آپ ہی نے اسے بلایا نا، شرم نہ آنی چاہیے تمہیں اپنی بہن بیٹی کے سامنے اپنے دوست کو لے کے آ گئے، گھر میں گھٹا لیا دوستوں کو۔ اب سب تو نمک حرام نہیں ہے، نمک حلال نہیں ہے نا، کچھ تو نمک حرام بڑے ہیں۔ پہلے کے ڈاکو ایسے تھے جیسے آج کے زمانے کے ہم جیسے لوگ۔ ایک رنجیت سنگھ نام کا ڈاکو تھا، اس کے ڈکیتی میں سبھی طرح کی ٹیم تھی، مسلمان غیر مسلم سبھی تھے، بڑا ڈاکو تھا۔ ایک دن وہ ایک گاؤں میں گیا اور جا کے بولا بھائی اس گاؤں میں ہمیں ڈکیتی ڈالنی ہے، مگر یہ بتاؤ اس میں کوئی اپنے گاؤں کی لڑکی تو نہیں؟ کہنے لگا بھائی وہ ہری چند کی لڑکی ہے، اس کی لڑکی ہے یہاں پر، ہماری اور کسی کی تو لڑکی نہیں۔ تو اس نے کہا اچھا میں اس گاؤں میں ڈکیتی نہیں ڈالوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا جہاں لڑکی دی ہے، جہاں جہیز دیا ہے، وہاں مجھے ڈکیتی ڈالتے میں شرم آتی ہے۔ اور آج جہاں بیٹھا معاذ اللہ بے شرم بے غیرت، آپ نے خود ہی تو سب کیا۔ امی عائشہ قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھتے 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 آواز چھن کے مسجد میں جا رہی ہے۔ حضور نے اٹھایا پتھر اس جگہ پہ لگایا جہاں سے آواز آ رہی تھی، پھر گئے، ارشاد فرمایا عائشہ اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو کہ آواز باہر جائے۔ سننے والے صحابہ اکرام ہیں، جگہ مسجد نبی شریف ہے، اور پڑھنے والی امی عائشہ ہے، پڑھی جانے والی کتاب قرآن، اور حضور کو یہ بھی گوارا نہیں کہ ان کی آواز باہر جائے۔ تو یہ جو موبائلوں پہ بات کروا رہے ہو اپنے بہنوں سے، ان سے غیر مردوں سے، یہ کیا جائز ہے؟ حرام نہیں ہے یہ؟ غیر محرم سے بات کرانا، اپنی بیوی کے پاس لا کے بٹھال دینا، ہم بھابھی کے ہاتھ کی چائے کیسی ہے، بھابھی نے بریانی کیسی بنائی ہے، ہاں تو ساری چیزیں چیک کروا رہا ہے، بھابھی کی بریانی کیسی ہے، شرم نہیں آ رہی تجھے بے غیرت بے شرم؟ ارے کس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے، تجھے تو شرم آنی چاہیے کہ تیرے نبی نے تجھے سکھایا کیا ہے۔ کوئی بھی مرد ہو، کسی بھی عورت کا پردہ اس کے لیے ضروری ہے۔ میری سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت ذرا غور کرو، میرے آقا کریم نے پوچھا فاطمہ کل چاند دیکھا کہ آپ نے چاند دیکھا کہ نہیں؟ کل کو عید ہے میری بیٹی، چاند دیکھا کہ نہیں دیکھا ابا؟ کہ کیوں نہیں دیکھا؟ کہ ابا جس چاند کو غیر مردوں نے دیکھا فاطمہ نے اس چاند کو نہیں دیکھا۔ میرا بریلی کا امام بولا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ بہت اچھے تھے صاحب، ماشاءاللہ۔ ادھر دیکھو تو حضور کے داماد حضرت علی کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا، آخری حدیث سنا رہا ہوں، دھیان سے سننا۔ اچھا یہ میں نے حدیث 21ویں رمضان کو مدینہ شریف میں حضور کے گنبد کے نیچے بیٹھ کے پڑھی۔ حدیث کو پڑھے ہوئے تو 2 سال ہو گئے، مگر اس کا لطف آج تک دل میں ویسے ہی گھوم رہا ہے کہ حضور کا گنبد سامنے اور میں پڑھ رہا ہوں حضور کی حدیث کہ حضرت علی اپنے گھر آئے۔ 15 دن کے بعد کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی تو میری بی بی نے دروازہ کھول کے مجھے سلام کر دیا۔ کوئی ضرورت ہی نہیں، نہ اس میاں کی، نہ اس میاں کی تعویذ کی، نہ اس کی سننے کی، اس کی کسی کی نہ سنو۔ میری بہنوں جب شوہر آئے مسکرا کے، تو نبی کی بیٹی کا طریقہ ہے کہ مسکرا کے سلام کر دو۔ اپنی بیٹی کو جب رخصت کیا کرو نا تو یہ گانٹھ میں باندھ دیا کرو۔ یہ دنیا کے جہیز اتنے کام نہیں دیں گے جتنا یہ جہیز کام دے گا۔ یہ تم نے واشنگ مشین دے دی، فریج دیا، اور بعد میں جب طلاق ہوئی تو لاؤ سب یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو۔ یہ میرے بھائی یہ سب کام کی چیزیں نہیں، جو جہیز میرے نبی نے اپنی بیٹی کو دیا ہے وہی دو۔ کیا جہیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا کہ نبی کی بیٹی ان کے گھر میں جب ان کے داماد آتے ہیں تو حضور کی بیٹی مسکرا کے سلام کر دیتی ہے۔ ذرا غور تو بولو سبحان اللہ۔ جس کی بیوی اس کو سلام کرتی ہو، میرے حساب سے جسے نیک بیوی مل گئی ہے، شریف ہے، نیک ہے، پریشان نہیں کرتی، وہ دنیا کا سب سے مالدار دنیا کا سب سے مالدار
انسان ہے، دنیا کا سب سے مالدار انسان ہے. دھیان دو، حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو سلام، میری بیوی نے مجھے سلام کیا، دروازہ کھولا، کہتے ہیں میں نے کہا بھوک لگی ہے، کہتے ہیں انہوں نے کہا پانی دے دیا، میں نے کہا پیاس نہیں لگی تھی، پانی پینے کے بعد کہا مجھے بھوک لگی ہے، کہتے ہیں وہ اندر چلی گئی، پھر میں نے آواز دی فاطمہ کھانا لاؤ، نہیں آئی، میں نے کہا سیدہ کھانا لاؤ، نہیں آئی، میں نے کہا سیدہ کھانا لائیے، کہتے ہیں میں نے کئی بار آواز دی تو اندر سے رونے کی آواز آئی، تو میں نے جا کے دیکھا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی بیٹھی بھی رو رہی ہیں. میں آگے بڑھ کے پوچھتا ہوں آپ کیوں روتی ہیں؟ اللہ اکبر. جس کی ناک حضور کی طرح، جس کا چہرہ حضور کی طرح، جب وہ بولے تو نبی کی طرح لگے، جب وہ مسکرائے تو نبی کی طرح لگے. اللہ اکبر. وہ اٹھے تو نبی کی طرح لگے، وہ بیٹھے تو نبی کی طرح لگے. اما عائشہ فرماتی ہیں جس کا دیکھنا حضور کا دیکھنا ہے وہ صرف سیدہ فاطمہ الزہرا ہے جو حضور سے اتنی ملتی ہیں. چہرہ بالکل بھیگا ہوا ہے. پوچھا کیا بات ہوئی میری فاطمہ؟ کہ اللہ کا شکر ہے ابا کوئی بات نہیں. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں. ایک دن نبی اپنی بیٹی کے گھر گئے، پوچھا میری بیٹی کیا ہوا؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. مصلی پر کھڑی ہے. اور کیا بات ہے بیٹی؟ تو چہرہ پیلا ہو گیا تھا. کوئی بات نہیں ابا اللہ کا شکر ہے. بتانا میری بیٹی. کہنے لگی 5 دن سے کچھ کھایا نہیں اور یہ پیٹ سے ایک پتھر بندھا ہے. تو فرمایا میرے نبی نے کہ بیٹی یہ دنیا مومنین کے لیے نہیں ہے، متاعن دنیا قلیل، یہ چھوٹی ہے، آخرت بڑی ہے. میری بیٹی اگر تم نے آج 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تمہارے باپ کے پیٹ سے آج 2 پتھر بندھ رہے ہیں اور میں نے آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا آپ رو کیوں نہیں؟ کہا آپ کو کھانا نہ دینے کا افسوس. کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کھانے گھر میں کچھ نہیں تھا، آج بھی آئے تو کئی دن سے آپ کے بچے بھی بھوکے سو گئے. میں اس وجہ سے رو رہی ہوں. میرا شوہر آیا اور میں اس کو کھانا نہ کھلا پائی، کھانا نہ کھلا پائی. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا آپ نے مجھے بتایا نہیں. تو کہنے لگے انہوں نے کہا میرے ابا نے کہا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. کہتے میرا دل دھڑکنے لگا حضرت علی چونکہ میرے پاس کچھ نہیں تھا. پھر سیدہ فاطمہ رونے لگی. میں نے کہا اب آپ کیوں روتی ہیں؟ کہنے لگی آپ چلے گئے تھے میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا. کہتے ہیں حضرت علی میں اپنے بچوں کی بھوک سن کے کھڑا تھا، بی بی کی بھوک سن کے بھی کھڑا تھا، مگر حضور کی سن کے گھر سے نکلا. خود بھوکا سفر سے آیا تھکا. میں نے کہا میں کام لے لو کوئی مجھ سے. تو یہودی کے باغ میں جا کے بولا تو اس نے کہا کہ ایک کھجور کو آپ میری ڈول ایک پانی دیں گے، ایک ڈول تو ایک اجوا کھجور دوں گا. ایک ڈول پانی ایک اجوا کھجور. کہتے ہیں میں نے 17 ڈول نکالے. ذرا غور کرو، کسی کا باپ مزدور ہونا تو شرمانا نہیں بتانے میں. بالکل وہ شرمائے جس کا باپ حرام کا کام کرتا ہو، وہ کوئی شرمائے جس کا باپ مزدوری کا کام کرتا ہو. وہ جو محنت سے کماتا ہو وہ کوئی شرمائے گا بھائی. حضرت علی کہتے 17 سال وہ 17 ڈول نکالے اور میں خود بھوکا. فرماتے ہیں میں خود بھوکا، میرے بچے بھوکے اور میری بیوی بھوکی، میں نے ایک بھی چکھا تک نہیں. 17 کھجور حضور کی بارگاہ میں لے کے چلا گیا. اور دھیان سے سننا میرے دوستو، ضروری نہیں کہ سب کے دل میں اتنی محبت ہو جتنے آپ کے دل میں حضور کی محبت ہے. اللہ ہم سب کے دلوں میں حضور کی وہ محبت پیدا کرے جس کے بارے میں میرے امام نے کہا. کیا کہا میرے امام نے؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. اے اعلیٰ حضرت میں نے آپ کو بڑا سمجھا، اللہ کا شکر ہے آپ کے اشعار کو میں نے بڑا سمجھا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے، عرض کیا رسول اللہ علی ایک کھجور کا نذرانہ لایا ہے، قبول کیجئے. حضور نے دیکھا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی حسن حسین اور تیری بی بی فاطمہ بھوکے ہیں، ان کے لیے نہیں لے کے آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سے زیادہ، حسین سے زیادہ، فاطمہ سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے. میرے نبی نے کھجور لی اور پھر دعا کی اے اللہ میں علی سے راضی ہوں، تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا، تو بھی میرے علی سے راضی. حضور میرے گھر گئے، کھجور کے اندر سے گٹھلی نکال کے حسن کے منہ میں دی. حسن نے جب نانا کے ہاتھ سے کئی دن کے بعد کھجور کھائی تو حسن رو دیے. کہتے پھر حسین بھی رو دیے. میرے گھر میں حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے اور اپنی بیٹی سے کہا میری بیٹی میری لاڈلی تو اس کو پسند نہیں کرتی کہ تو جنت کی عورتوں کی سردارہ ہے، تیرے بچے دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی تو اس کو پسند نہیں کرتی. اللہ اکبر. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کھجور کھاتے تھے تو گٹھلی پھینکتے نہیں تھے، گٹھلیاں رکھ لیتے تھے.
جب ہمارے گھر میں فاقہ زیادہ ہوتا تھا حضور انہی گٹھلیوں کو چوس کے جو ہے نا پانی پی لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جب پیٹ پہ پتھر بندھا، اللہ اکبر، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی دعا کرتا ہے تو کیسے دعا کرتا ہے؟ مگر کبھی کبھی کانپنے لگتا ہوں، کہتا ہوں یا رسول اللہ کیسے قبر میں آپ کو منہ دکھاؤں گا، چونکہ میں نے آپ کو تو ٹائم ہی نہیں دیا، میں نے آپ پر تو درود ہی نہیں پڑھا، میں نے آپ کی تو سنت پہ عمل ہی نہیں کیا، مگر آپ نے مجھ سے کتنا پیار کیا۔ کوئی ماں اتنا پیار نہیں کر سکتی اپنے بچے سے، آپ نے جتنا پیار کیا کوئی باپ اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا آپ نے پیار کیا، کوئی بہن اپنے بھائی سے اتنا پیار نہیں کرتے نا۔ بتاؤں، امی عائشہ فرماتی جب پیٹ سے میرے محبوب کے پتھر بندھے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، کیا؟ اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، میری امت کبھی، پہلے کی امتیں بھوکی مری مگر حضور نے فرمایا میری امت کبھی بھوکی نہ مرے۔ دیکھو تو موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کہا گیا تھا بدھ کے دن مچھلی نہ کھانا، اور دن کھا لینا، بدھ کے دن مچھلی کھائی برباد ہو گئی، مگر یہ امت سارے گناہ کر رہی ہے، پھر بھی گھروں میں راشن بھرا ہوا ہے۔ کیوں؟ چونکہ میرے نبی نے معراج کی شب دعا مانگی تھی، یا اللہ میری امت کبھی قحط سے نہ مرے، وہ کبھی بھوکی نہ مرے۔ میرے مفتی اعظم بولے کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا ہے تیرا دانا۔ ہائے ہائے، کبھی سوچا کرو کہ یار حضور نے میرے لیے بھی دعا کی۔ اے نوجوانوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، حضور سے وفا کرو۔ دنیا میں دو ہستیاں ہیں جن کا حق نہیں ادا ہو سکتا، ایک اللہ، ایک اس کا رسول۔ بس اس کی طرف آؤ، یہ قرآن کو اپنے اندر لازم کر لو۔ آخری ایک روایت سنا کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ میرا بھی سفر لمبا ہے، آپ کا بھی سفر لمبا ہے، پر کیا پتا کب شام ہو جائے۔ ہاں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، موت نے آج تک کسی سے نہیں کہا کہ میں تیرے یہاں آؤں گی، نہیں۔ لوگ کہتے ہیں اچانک، کوئی اچانک نہیں مرتا، پہلے سے انسان کی پیدا ہونا اس کی موت کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ ہاں ادھر دیکھو، نیک بننا ہے تو موت کو یاد کرو، یہ حضور کی حدیث ہے۔ ہاں میں نے اپنے ہاتھوں سے کتنوں کو دفن کر دیا۔ ہاں حالات کا ایک شعر ہے نا، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ قبرستان والا راستہ نہیں، وہ قبر ہے، قبر وہ کیا ہے؟ قبر۔ اب دیکھو ایک مردہ اندر جا رہا ہے، 2 اندر قبر کے اترے ہوئے ہیں، اور 2 لوگ ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے، 2 اوپر 2 نیچے اور 5واں اندر۔ اللہ فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، ایک کو چھوڑ کے 4 نکل گئے، مگر اس 4 میں بہت بار شامل ہوا ہوں جو باہر نکلے ہیں، مگر مجھ سے کئی مرتبہ میرے ایمان نے کہا کہ تو ہمیشہ نکلنے والا نہیں ہوگا۔ ایک دن اس اندھیری قبر میں، اس وحشتناک قبر میں جس کے اوپر تختے لگا کے اوپر سے مٹی ڈالیں گے تیرے عزیز، تجھ پہ مٹی، میں نے کہا مالک تو نے عزیزوں سے مٹی کیوں ڈلوائی؟ اس کی رحمتوں نے آواز دی کہ بس یہی تمہاری رشتہ داری تھی، یہ مٹی ڈال کے چلے گئے تمہارے اوپر، تم نے جس کے لیے اللہ کو ناراض کیا، جن کے لیے اللہ کو چھوڑا، یہ تو جھاڑ کے چلے گئے۔ ہائے اس قبرستان میں کھڑے ہو جاؤ، گاؤں کے لڑکا موٹر سائیکل سے نکلے گا، اپنے باپ کی قبر پہ رک کے 2 منٹ فاتحہ نہیں پڑھتا، کوئی پڑھتا ہو تو ذرا دیکھ لو، لگاؤ اپنی اولادوں سے دل، یہ برسات میں اپنی چھت ٹپک رہی ہے دیکھ لیتے ہیں، مگر کس کے باپ کی قبر میں پانی چلا گیا کوئی بیٹا نہیں دیکھتا، کس سے محبت کی ہے تم نے دنیا والوں۔ اچھا اور کتنے جنازے ایسے نکلیں گے جس کے بعد آپ توبہ کرو گے؟ بتاؤ کتنے جنازے آخر اور نکلیں گے تو آپ اور میں توبہ کریں گے؟ کتنے مر گئے اور کتنے مرتے چلے جا رہے ہیں، ہم سب بھی قصہ پاری نہ ہونے والے۔ او میرے دوست، میرے بھائی، میرے عزیز، توبہ کر لے، آج سے کر لے، ابھی سے کر لے، آج کر لے، اور اس قرآن عظمت قرآن کی محفل میں آ کر یہ سمجھ لے کہ اپنی زندگی کو تجھ کو بدلنا ہے میرے بھائی۔ آخری روایت یہ ہے کہ ایک آدمی نے یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو جلا دینا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور مجھ کو دفن نہ کرنا، جلا کے پھینک دینا میری راکھ کو سمندر میں، پہاڑوں پر۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے بچوں نے ایسے کیا، جلا دیا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے اس کی راکھ کو جمع کیا اور پوچھا تو نے کیوں جلوایا اپنے آپ؟ کہنے لگا میرے مالک میں نے رات دن اتنے گناہ کیے تھے زندگی بھر، میں اپنے گناہوں پر خود گواہ ہوں کہ تیرے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ کس منہ سے جاؤں، میرا جنازہ اس لائق نہیں تھا
کہ اسے 4 لوگ کہنا دے. میں گنہگار بڑا تھا تو مالک میں نے اپنے آپ کو جلوا دیا کہ میں جل جاؤں. مجھے جلا دینا، میں اپنے رب کریم کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا. تجھ سے حیا آتی تھی، تجھ سے شرم آتی تھی مالک، کیسے تیری سامنے آؤں گا. اللہ کی رحمتیں جوش میں آئیں. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ بتا میں تجھے کیوں نہ بخشوں جبکہ تو بن دیکھے مجھ سے اتنا ڈرتا ہے، بن دیکھے مجھ سے اتنا ڈرتا ہے. او یار میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کہ آیت مجھے اتنی اچھی لگتی ہے، جب بھی سنتا ہوں میرا دل اس طرف مڑنے لگتا ہے، میری روح بے چین ہونے لگتی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں مسند احمد امام احمد کی حدیث ہے کہ جس نے ایک آیت پڑھ کے جس نے ایک آیت دل سے سنی، قیامت کے دن وہی آیت اس کی شفاعت کرے گی، اس کو جنت میں لے کے جائے گی. یار ذرا غور تو کریں، توجہ کریں میری طرف میرے بھائی، اپنے رب کے سامنے رویا کریں. اللہ فرماتا ہے اتنے آنسو نکال لے کہ تیری آنکھ کا آنسو تیرے گال تک آ جائے، میں سارے گناہ اسی سے معاف کروں. یہ قبریں گواہ ہیں کہ سب کوئی موت آنی ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں، یہی تو قرآن کیا کہتا ہے، یہی تو کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. یہ موت زندگی کیوں بنائی؟ اللہ فرماتا ہے میں نے یہ آزمائش کے لیے بنائی. تو اس محفل میں کتنے نوجوان اور لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہیں؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. ہاتھ اوپر کر لیں، نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں. موت ایک دن آنی ہے. بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن بھی کٹا دو گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لو گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں وہ نوجوان، وہ کھڑے ہو جائیں پوری داڑھی رکھنے والے جو آج تک کٹواتے ہوں آج سے پوری کر لیں. کٹوانا مڑانا ایک ہی برابر ہے. دیکھو ایک مشت ہونی چاہیے داڑھی. باہر کو نکل کے آؤ، باہر کو نکل کے آؤ. داڑھی رکھنے والے باہر کو آ جاؤ، باہر کو آ جاؤ. بیٹھے آپ داڑھی رکھائیں گے؟ چہرہ کھول لو ذرا، ادھر آ جاؤ. ایک صاحب کہہ رہے تھے یہ آپ کے کہنے پہ لوگ داڑھی کو کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ میں اگلا بتا دوں، ویسے کوئی راز اپنا کھولتا نہیں، میں کھول رہا ہوں. میں حضور کے مدینے میں جب جاتا ہوں نا، ہاں تو حضور کی بارگاہ میں پہلے تو کہتا ہوں یا رسول اللہ پورے سال جتنی میں نے داڑیاں رکھوائی ہیں نا ان سب کا سلام قبول کر لیجئے یا رسول اللہ. اور پھر کہتا ہوں یا رسول اللہ زبان کو ایسے بنا دیجئے کہ لوگ میری بات مان لیا کریں. سب وہیں سے لے کے آتے ہیں بھائی. مجھے خطبہ میں ہندوستان کے سب کی میں قدر کرتا ہوں، ایک کسی کا مخالف نہیں، سب کا خادم ہوں، مگر ایک عالم کی سیرت مجھے بڑی اچھی لگی. ادھر دیکھو میں بیان کر رہا ہوں، ایک عالم کی سیرت مجھے بہت میرے دل کو بھائی اور میں ان سے بڑا متاثر ہوا. میری ان سے مدینے ملاقات ہوئی اور پھر میں نے ان کا ایک واقعہ بھی سنا. علامہ قمر الزمان خان اعظمی، وہ ایک رات تقریر کرنے کے بعد نا اپنے ایک شاگرد کے پاس گئے تو وہ شاگرد کہتا ہے میں نے حضرت کو لٹال دیا، میں حضرت آرام کر لے. کہتے ہیں ہمارے حضرت آرام کرنے لگے. تو بولے آرام نہیں کر رہے تھے، میں نے آواز سنی وہ مصلی پر رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے. کہتے جب وہ صبح ہوئی تو میں نے کہا حضور رات غلام بیٹھا تھا آواز رونے کی آ رہی تھی، کیا بات ہے؟ تو علامہ بولے ایسے کسی کا راز نہیں پاس کرتے. کہا حضور پھر آپ کیا مانگ رہے تھے اللہ سے؟ کہنے لگے تم نے دیکھ لیا تو بتاتا ہوں. میں اللہ سے 2 چیزیں مانگ رہا تھا. پہلی چیز تو یہ میرے مالک میں نے تقریر کر دی ہے، تقریر کرنا میرا کام تھا، مگر میرے الفاظ میں اثر پیدا کر دینا، میرے الفاظ میں. اور دوسری بات یہ کہہ رہا تھا اے اللہ تو گواہ رہنا. توجہ کرنا بھائی، میرے دل پہ لگایا یہ جملہ. اپنی زندگی میں ہندوستان کے کسی خطیب کا جملہ اتنا دل پہ نہیں لگا اور بغیر سنے پہ لگا. ایک تو میں یہ دعا مانگ رہا تھا یا اللہ میں نے تقریر کر کے آ گیا مگر اس میں اثر تو پہ مؤثر حقیقی تو ہے، تو اثر پیدا کر. اور دوسری بات کہنے لگے دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا دیکھ میرے رب گواہ رہنا میں نے تیرے حبیب کی محفل میں کبھی لطیفہ نہیں سنا. بہت اچھا. ہائے میرے اکابر، میرے دوستو، یہ سب معاملے وہی ہیں جس کا اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا نیک کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو تنہائی میں نیک ہے وہی نیک ہے. یہ کتنے ہو گئے؟ 5. کوئی چھٹا عاشق رسول ہے سنت رسول کے لیے کھڑا ہو جائے؟ دیر نہ کرے. کوئی ہے چھٹا؟
داڑھی کٹانا منڈانا ایک ہی برابر ہے، ایک مشت کم نہیں ہونی چاہیے داڑھی۔ کوئی عاشق رسول اور ہو تو ذرا لبیک کہہ دے ذرا۔ ہے کوئی دیوانہ ادھر کوئی بیٹھا؟ میں کسی سے کہوں گا نہیں، جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا۔ کوئی اور عاشق رسول ہے؟ غریب نواز کی چھٹی کر دے اس محفل میں، آگے پیچھے سے کوئی دائیں بائیں سے، کوئی دیوانہ حضور کا، میرے آقا کا، جو آج سے اپنی زندگی بدلے اور کہے آج تک جیا تھا سبھی کے لیے، آج سے جیوں گا نبی کے لیے، کیونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے ہیں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ کوئی چھٹا عاشق رسول ہے کوئی؟ چلو ٹھیک ہے، پانچوں لوگ وعدہ کرو میرے ساتھ، انشاءاللہ آج کے بعد علماء کی موجودگی میں نہ کبھی داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی، ایسا وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ، ہے نا؟ پانچوں وقت کی نماز کے ساتھ بس بیٹھ جاؤ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، خوشیاں دے۔ اچھا حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو؟ اچھا یہ ٹھنڈک سمجھے کبھی آپ نہیں؟ یہ کون سی ٹھنڈک ہے آپ کو بتاؤں؟ عرب میں جب آدمی سفر کرتا ہے نا تو اس صحرا میں نا، ریگستان میں دھول اڑتی ہے، تو یہ جو اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ، اس کی آنکھیں تو ایسی ہوتی ہیں قدرتی طور پہ کہ وہ بند کر لیتا ہے، اس کی آنکھ میں ریت نہیں آتی، مگر جو سوار ہوتا ہے اس کی آنکھ میں ریت بھر جاتی ہے، اور جب وہ پانی سے دھوتا ہے نا ایسے کر کے اپنی اس آنکھ کو، اور جو اس کی آنکھوں میں جب ٹھنڈ پڑتی ہے، حضور فرماتے ہیں جیسے سوار کی آنکھوں میں پانی سے ٹھنڈ پڑتی ہے، ویسی میرے امتی کی نماز سے میری آنکھوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں آج سے انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ میں توبہ کرتا ہوں مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ صدق اللہ العظیم۔ کون سے شعر؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔